پھر فرمایا یا رسول اللہ جہنم کی جو دوسری منزل ہے جس کو ہم گراؤنڈ فلور کہہ سکتے ہیں، تہ خانے سے نکل کر اوپر آ جائیں، دوسری منزل پر مشرکوں کو رکھا جائے گا۔ مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیں، جیسا اللہ خدا ہے، معبود ہے، ایسے کسی اور کو خدا سمجھیں۔ جیسے ہندو ہیں، ہندو اللہ کے علاوہ اللہ کو بھی مانتے ہیں کسی درجے میں، لیکن ساتھ ہندو بتوں کو بھی خدا سمجھیں، انہی کی پرستش کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ دوسرے طبقے میں، دوسری منزل میں مشرکوں کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک سمجھتا ہے۔ اور شرک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک شاید یہ مشرک کافر ہوتے ہیں، اور مشرک ہم کافروں کو سمجھتے ہیں، بے شک مشرک وہ کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن شرک بعض اوقات مسلمانوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں شرک کو سمجھنا چاہیے کہ شرک ہے کیا چیز، تاکہ وہ جہنم میں جانے سے ہم بچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان کلمہ گو ہے، اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا لیکن بالآخر وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے۔ تو شرک نہیں آنا چاہیے۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تین قسم کی عبادتیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، ایک ہوتی ہے زبانی عبادت، ایک ہوتی ہے مالی عبادت۔ تین قسم کی عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادت جیسے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا، چاہے کسی نے ماں کو سجدہ کر دیا، باپ کو کر دیا، کسی قبر کو سجدہ کر دیا، تو سجدہ کرنا چونکہ جسمانی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ جس نے یہ کیا وہ شرک میں مبتلا۔ اور اس کے علاوہ دوسری عبادت ہے زبانی عبادت، زبانی، کہ جو زبان سے ہم عبادات کرتے ہیں۔ اور زبان سے عبادات کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کو مدد کے لیے پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں۔ کیونکہ ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور میرے دوستو، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب ضرورت پیش آتی تھی، آپ غزوہ بدر کی رات دیکھ رہے، جس دن غزوہ بدر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو رو کر اللہ سے مانگتے رہے اللہ ان مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے اس زبان سے، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھیں گے، کسی اور کو اللہ کے علاوہ سمجھیں گے کہ یہ اولادیں دیتا ہے، کسی اور کو سمجھیں گے کہ یہ رزق دیتا ہے، کسی اور کو سمجھیں گے کہ یہ شفا دیتا ہے، تو پھر ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری بدنی عبادتیں تیرے لیے، زبانی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، ہم نماز پڑھیں تو پھر ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اور تیسری عبادت ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے کہ مال آپ نے خرچ کرنا ہے، آپ اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مال خرچ نہیں کر سکتے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں قربانی کے موقع پر، اگر کوئی آدمی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کو لے کر، مثال کے طور پر کسی صحابی کے ہی نام لے لیتا، مثلا حضرت علی کا نام لے کر کہتا اللہ حضرت علی کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں، وہ حرام ہو جائے۔ کسی بزرگ کا نام لے کر آپ ذبح کر دیں، حرام ہو جائے۔
اللہ کے نام پر آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ ایک پیسہ ہے، چاہے آپ دیکھ دیتے ہیں، اللہ کے نام کی دیکھ دیں۔ آپ دودھ بانٹتے ہیں، اللہ کے نام کا دودھ بانٹیں، ثواب جس کو مرضی دیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، نہیں تو جہنم کے طبقات میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج اس دنیا میں بیٹھے ہیں 2021 میں، ہم آپ کو بتا کر اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے یا اللہ ہمیں شرک بتایا ہی نہیں کسی نے۔ زبانی شرک سے بچیں، بدنی شرک سے بچیں، اور مالی شرک سے بچیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی آپ نے نظر و نیاز دی، یہ مالی آپ نے عبادت غیر اللہ کی کر کے شرک کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت جبریل یا رسول اللہ، دوسرا جو منزل ہوگی جہنم کی، اس میں مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا تیسری منزل میں سائبین دنیا میں اب کم ہیں، لیکن ہیں، پہلے زمانے میں زیادہ تھے، جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ستارے وہی بارش لاتے ہیں، ستارے دھوپ لاتے ہیں، ستارے رزق دیتے ہیں، ستارے سب کچھ کرتے ہیں۔ سائبین ان کو کہا جاتا ہے۔ تیسری منزل میں وہ ہوں گے۔ فرمایا چوتھی منزل میں مجوسی ہوں گے۔ مجوسی وہ ہیں جو آگ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، الحمدللہ وہ آگ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آگ ہماری خدا، وہ آگ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا پانچویں منزل میں یہودی ہوں گے۔ یہ ایسے نیچے سے اوپر کو آ رہے ہیں۔ بیسمنٹ میں منافق تھے، اس سے اوپر مشرک، اس سے اوپر سائبین، اس سے اوپر مجوسی، اور پانچویں منزل میں یہودی۔ اور پھر فرمایا چھٹی منزل میں عیسائی ہوں گے۔ پانچویں میں یہودی، چھٹی میں عیسائی۔ یہ منزلیں 6 بیان کر کے حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ اب ظاہر ہے 7 منزلیں بتائی تھیں، تو 6 منزلیں بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل آپ نے 7ویں منزل کے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں کہ اس میں کون جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے، طبیعت سے واقف تھے، ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے انتہا شفقت کرنے والے ہیں۔ امت کی ادنا سی تکلیف آپ کو ناقابل برداشت ہے، تو اس لیے آگے بیان نہیں کیا 7ویں منزل میں کون ہوں گے، خاموش ہو۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ آپ نے 7ویں منزل کے بارے میں بتایا نہیں کہ اس میں کون ہوں گے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ کو میں غمگین نہیں دیکھنا چاہتا، آپ پریشان ہوں گے، میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن اگر آپ پوچھ ہی نہیں ہیں تو اب آپ کا حکم ہے تو میں بتلا دیتا ہوں کہ 7ویں منزل میں آپ کی امت کے وہ مسلمان ہوں گے جو دنیا میں گناہ کبیرہ کرتے رہے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے۔ گناہ کبیرہ کرتے رہے اور توبہ نہیں کی، ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، 7ویں منزل میں وہ رکھے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے، میری امت جہنم میں ہوگی، سنتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ہوش میں آ کر کہنے لگے جبرائیل تم نے تو میری پریشانی بڑھا دی، یہ بات بتا کر میری مصیبت میں اضافہ کر دیا، کیا واقعی میری امت کے جو گناہ گار ہوں گے وہ اس جہنم میں داخل کیے جائیں گے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، وہ لوگ جو دنیا میں بے دھڑک گناہ کبیرہ کرتے رہے، توبہ بھی نہیں کی، توبہ کے بغیر مر گئے، تو ان کو اس 7ویں منزل میں رکھا جائے گا۔ حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب، اوپر والی منزل سب سے ہلکا عذاب اس میں ہوگا، اس میں وہ مسلمان رکھے جائیں گے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، جبرائیل امین بھی رونے لگ گئے۔ تو نبی پاک نے پوچھا جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی اسی خطرے میں ہوں، کہیں میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، جیسے ہاروت ماروت 2 فرشتے مبتلا ہوئے تھے، تو میں بھی کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں، جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے پیارے پیغمبر آپ کو اور جبرائیل کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور کر دیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روئے، کیسے غمگین ہو گئے اپنی امت کے جہنم میں جانے کا سن کر، بے ہوش ہو گئے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، ہم کس طریقے سے بے دھڑک گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ ہی گناہ، کس طرح گناہ ہم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو چند گناہ، ٹائم کم ہے، چند گناہوں کا صرف نام بتا کر اور پھر توبہ کا طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے۔ قتل کرنا گناہ ہے، لوگ قتل کر دیتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، کسی پر تہمت لگانا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ کسی کا مال چرانا گناہ ہے، ڈکیتی کرنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، کم تولنا گناہ ہے، جو کم تولنا ہے تولنے میں ڈنڈی مارتے ہیں، غیبت کرنا گناہ ہے، بد نظری کرنا گناہ ہے، غیر محرم عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، اگر اچانک نظر پڑ جائے فوراً نظر ہٹا لے، وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی نظر پڑی آپ نے ٹکا لی، یہ گناہ ہوتا ہے، یا ایک دفعہ نظر ہٹا کر پھر دوبارہ جب ڈالی، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہ ہے، ہمسایوں کو تنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، یتیموں کا مال کھانا یہ بھی گناہ ہے کبیرہ، غلط اور ناحق فیصلے کرنا، جج جیسے کرتے ناحق فیصلے کرتے، اور آج کل تو بے شمار ججوں کو یہ آخرت میں پتہ چلے گا ناحق ہم نے فیصلے کیے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو باعزت بری کر رہے ہیں۔ یہ جج بہت بڑے مجرم اور گناہ گار ہیں، انہوں نے رہا کیے ایسے مجرموں کو، اور سرعام جنہوں نے قتل کیے ان کو رہا کیا انہوں نے، یہ جج بہت بڑے گناہ گار۔ بے انصافی کرنا، بے قصور کو مجرم قرار دینا، یعنی قصور کوئی نہیں، جیسے پولیس ہے جس کا قصور ہوتا ہے وہ پیسے والا ہے، اس کو نہیں پکڑتے، اس کو چھوڑ دیتے اور دوسرے کو پکڑ کے اندر پر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ تو یہ چند گناہ آپ کو بتائے ہیں مثال کے طور پر۔ اب یہ ہے گناہ تو ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، صرف انبیاء گناہوں سے پاک ہے، لیکن اب طریقہ کار یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، یعنی توبہ صرف ایسی نہیں کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کا مذاق ہے، توبہ کا مذاق ہے یہ۔ توبہ یہ ہے، اس کی شرائط ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ آپ سے ہوا ہے یا آپ کر رہے ہیں فوراً اس کو چھوڑ دیں گے، اب نہیں کروں گا۔ جیسے مثلا ایک آدمی کم تولتا ہے، فوراً توبہ کر کے اس کو چھوڑ دیں، اب نہیں کروں گا۔ اور جو گزشتہ اس سے ہوا ہے شرمندہ ہو، نادم ہو کہ میں بہت برا کیا، یہ توبہ کا حصہ ہے۔ نمبر 3، آئندہ ہمیشہ ہمیشہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ اور عزم کرے، اب نہیں کروں گا، پکا ارادہ، یہ توبہ ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ صرف زبان کی توبہ سے ان کی توبہ نہیں ہوتی، جیسے نمازیں ہیں۔ ایک آدمی نے فرض کریں 4-5 سال نمازیں نہیں پڑھی، وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، آئندہ نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، تو وہ پچھلی نمازیں معاف نہیں ہوتی توبہ سے، ان کو قضا کرے۔ اگر روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے، اور فرض کریں کسی کا مال کھایا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا مال کھایا ہے، چوری کی ہے، کسی کی گھڑی اٹھائی ہے، کسی کی انگوٹھی اٹھائی، کسی کے پیسے پڑے تو اٹھائے، کسی کے گلے سے پیسے نکالے،
کسی کا فروٹ اٹھایا ہے، یہ چوری کیا، آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو واپس کرے، یہ توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ بس زبان سے توبہ کر لی بس، یہ توبہ ہے۔ تو اس لیے کچھ گناہ ایسی ہیں کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، زبان سے سچے دل سے توبہ کرے تو پھر لیکن کچھ گناہ ایسی ہیں ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کی قضا کرے۔ تو اس لیے یہ جہنم کے 7 طبقات تھے جو حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور اس میں سب سے اہم آپ حضرات کے لیے سب سے اوپر والا جو منزل ہے جس میں مسلمانوں کو رکھا جائے گا، گناہ گار مسلمان ہوں گے کہ جن کی عذاب کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور روئے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔